چباتے ہیں۔ آپ غور کریں حضور علیہ السلام کی شان تواضع یہ، اور قوم کا حال یہ، تھوڑی سی دولت آئی تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اقتدار مل جائے تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو دیکھو، وہ جوان جن جوانوں کی جوانی قابل رشک تھی، وہ جوان جو کبھی فاتح اندلس تھے، وہ جوان جو کبھی فاتح بیت المقدس تھے، وہ جوان جو کبھی فاتح شام تھے، وہ جوان جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی دولت کو کبھی پیروں تلے روندا تھا، آج ان کی محبوبیت، آج ان کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ جوانی کے نشے اور تکبر میں گانوں میں ان کی راتیں گزرے، غزلوں میں ان کی راتیں گزرے، زنا کے اڈوں پہ ان کی راتیں گزرے، اللہ اکبر، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہوئے، عیاشیاں کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرے۔ سن لو، جوانی گزرنے کے لیے آتی ہے، سن لو، جوانی رخصت ہونے کے لیے آتی ہے۔ اگر تم نے جوانی کے نشے میں، غرور میں اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ کے غضب کو دعوت دی، میرا اللہ غیرت والا ہے، اللہ اکبر، اس نے ہزاروں جوانوں کی جوانیوں کو چھین کر کے خاک میں ملا دیا ہے۔ وہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اپنی راتوں کو جوانی کے نشے اور غرور میں زنا اور شراب کے اڈے اور گناہوں کے اڈوں پہ گزارنے والوں، سن لو، ایک وقت وہ ضرور آئے گا جب جوانی کا نشہ ڈھلے گا، جوانی کی دوپہر کے بعد بڑھاپے کی شام ہوگی، اور اس کے بعد پھر تمہیں کبھی جوانی کی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ اس وقت تو جوانی پر رو گے، کاش اپنی جوانی کو ہم نے عبادت میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو تواضع میں گزارا ہوتا، کاش اپنی جوانی کو سنت رسول پہ عمل کرنے میں گزارا ہوتا۔ مجھے بڑی پیاری سی بات یاد آتی ہے، ایک صوفی بزرگ لکھتے ہیں، ایک شخص کی بڑھاپے میں کمر جھک گئی، جب اس کی کمر جھکی، وہ بیچارہ جھکی ہوئی کمر سے کھڑا تھا، ایک جوان کو مستی سوجی، وہ آیا اور بوڑھے بابا سے کہتا ہے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا چڑچڑا بوڑھا نہیں تھا، وہ جاہل اور اجٹ نہیں تھا، بڑا حکمت والا تھا وہ بوڑھا۔ جب جوان نے اس کو چھڑا نا، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بڑی سنجیدگی سے کہا، بیٹا گمشدہ جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں تیری طرح جوان تھا تو میں بھی آوارگی کی راہ پر تھا، آج میں اس جوانی کو ڈھونڈتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، پارکوں کی راتوں میں میوزک کے سائے میں جوانی کی راتیں گزارنے والوں، ایک وقت تم پہ وہ ضرور آئے گا جب تمہاری کمر، تمہارے گھٹنے جواب دے چکے ہوں گے، تمہارے نرم نرم گدے تمہارے لیے کانٹوں سے زیادہ سخت ترین بن چکے ہوں گے، تمہاری بیوی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی، طبیعت کے اعتبار سے تمہارے پوتا پوتی تمہارے ساتھ تو ہوں گے، لیکن قلبی اور ذہنی طور پہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو کائنات میں تم سب کے ساتھ رہ کر بھی اپنے آپ کو اکیلا تصور کرو گے، اس لیے کہ جو قدرت کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، قدرت انہیں اکیلا کر دیتی ہے، اور جو قدرت کے نام پہ جان دیتے ہیں، تنہائی میں بھی انجمن آرائیاں ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس وقت چہرے پہ چادر ڈال کر سسکیاں لیتے ہوئے کہو گے، کاش تو مجھے جلدی موت دے دے تو تیرا احسان ہو۔ اس وقت تو موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو جوانی میں آوارگی اور عیاشیاں اور غرور کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، قدرت انہیں ذلت سے پہلے موت نہیں دیتی۔ اس سے پہلے کہ تم وہ دن دیکھو یا وہ شخص وہ دن دیکھے جو جرائم کر رہا ہے، کتنا غرور کرو گے؟ غرور کے نشے میں ایک دوسرے کو پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پڑوسیوں کا حق تلف کرتے ہو، کسی کا مال لے کر کے ہڑپ کرتے ہو۔ سنو، میرے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہنا، کسی مسلمان کو بے وقوف کہنا بھی حرام ہے۔ لوگوں نے پوچھا، امام یہ بے وقوف اتنا چھوٹا سا لفظ اور آپ کہتے ہیں حرام ہے، بے وقوف کہنا حرام ہے؟ فرمایا، تو نے حدیث نہیں پڑھی، من اذا مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے محمد الرسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اب بتاؤ، حضور کو اذیت پہنچانا حرام ہے کہ نہیں؟
یہاں تو کسی مسلمان کو بے وقوف نہیں کہہ سکتے، اور اب تو مسلمانوں کا حال یہ کہ وہ بیوی کو بھی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جس نے کسی مومن کو گالی دی، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، ڈر ہے مرے گا تو کہ اس کا ایمان اس سے چھین نہ لیا جائے۔ لوگ دین کہاں جانتے ہیں؟ صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام دین رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا۔ کسی بہت بڑے عاشق رسول نے کہا تھا تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، تنہائی میں تو جیسا ہے وہی تیری حقیقت ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو بدماش بھی شریف بنتے ہیں۔ اپنی تنہائیاں دیکھو، اپنی سوچ دیکھو، اپنی فکر دیکھو، تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے